یہ جلنے کی وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے آج گھر کے اندر کیا ہو جاتا؟ آگ لگ سکتی تھی. آپ کی شرارتیں، آپ کی مستیاں، یہ چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. گھر میں آگ لگ سکتی ہے. انسان ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. آپ کا تو مذاق ہو جاتا، اور آپ کے اس مذاق کی وجہ سے آپ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے، جانتے بھی ہیں آپ؟ کیا کروں میں آپ کا علی؟ آپ کی شرارتیں، آپ کے مذاق. سوری. علی یہ بہت غلط باتیں ہیں بیٹا. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو جایا کرتے ہیں. اچھا چلیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آئندہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک معاملات ہیں. چلیں میں آپ کو ایک کہانی سناتی. ایک جنگل میں بندروں کی ٹولی رہا کرتی تھی. اس ٹولی میں 2 چھوٹے بندر کے بچے بھی رہتے تھے. یہ دونوں بچے بہت زیادہ شرارتی تھے. ان کی شرارتوں سے سب پریشان رہتے تھے. وہ دونوں بندر ہر کسی کو بے وجہ پریشان کرتے. جنگل کے سارے جانور ان کی شرارتوں سے پریشان رہتے تھے. کبھی وہ ہاتھی کو غصہ دلا دیتے، کبھی شتر مرغ کا کھانا چرا کر اسے رلا دیتے، کبھی بارسنگے کو تنگ کر کے اسے خونخوار بنا دیتے. سب کو ستا کر خوب ہنستے. اسی جنگل میں ایک زراف بھی رہتا تھا. وہ ان کی شرارتوں پر انہیں سمجھاتا، مگر وہ دونوں بندر اس زراف کا بھی خوب مذاق اڑاتے، خوب ہنستے، اور وہ بیچارہ زراف اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا. ایک دن دونوں شرارتی بندر کھیلتے کھیلتے ایک آم کے درخت پر چڑھ گئے. آم کے درخت کے نیچے ایک شیر گہری نیند میں سو رہا تھا. دونوں بندروں نے جب شیر کو سوتے ہوئے دیکھا تو انہیں پھر سے شرارت سوجی، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ شیر ہے، انہوں نے ایک آم کھینچ کر شیر کو مار ڈالا. اب تو آم جو شیر کو لگا تو شیر تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور خوب زور سے دھاڑا. بندروں نے جب شیر کو اتنے غصے میں دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے. شیر نے جب دونوں بندروں کو دیکھا تو اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا. یہ دیکھنا تھا کہ دونوں بندروں کے ہوش اڑ گئے اور وہ زور زور سے رونا شروع کر دیا. ابھی دونوں بندر پریشان حال رو ہی رہے تھے کہ اچانک درخت کی ٹہنیوں میں سے انہیں کسی کا سر نظر آیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی زراف تھا جو انہیں ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا اور شرارتوں سے روکتا تھا. زراف کو دیکھ کر دونوں بندر خوش ہو گئے. زراف نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جلدی سے مجھ پر سوار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ شیر مجھے بھی دیکھ لے
और हम तीनों ही इसका शिकार बन जाएं। दोनों बंदर तेजी से जर्राफ पर सवार हुए और जर्राफ अपनी लंबी टांगों की मदद से तेज दौड़ता हुआ दोनों बंदरों को लेकर वहां से भाग निकला। अब दोनों बंदर जर्राफ से बहुत शर्मिंदा थे। दोनों ने जर्राफ से माफी मांगी और शरारतों से तौबा की कि अब वो कभी शरारत नहीं करेंगे। तो फिर अली, अब करोगे आप कोई शरारत? नहीं मम्मा, अब नहीं करूँगा। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं करता है ये दूसरी शरारत।